ملت تشیع پر پاکستان میں ڈھائے جانے والے مظالم کا سلسلہ طولانی ہے۔ یوں تو یہ سلسلہ قیام پاکستان کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن یہ ظلم کی آگ انسان ہے ٹھیری پر اور بھڑک اٹھی، جس میں 118 مومنین کو گھیر کر بے دردی سے کلہاڑی اور تلواروں سے شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ سلسلہ جفا بڑھتا ہوا ملک کے دیگر شہروں میں منتقل ہوا۔ آج سرزمین پاکستان میں کوئی حصہ باقی نہیں جہاں پر ملت تشیع کا ناحق خون نہ بہایا گیا ہو۔ شہر کراچی ملت تشیع پر ہونے والے مظالم اور رونما ہونے والے ناخوشگوار سانحات میں سر فہرست ہے۔ قلب کراچی پر ٹارگٹ کلنگ اور بم دھماکوں کی کئی دلخراش داستانیں رقم ہیں۔ سن 1963 سے سن 2022 تک کے عرصے میں پورے پاکستان سے ہزاروں شیعہ مومنین کو شہید کیا جا چکا ہے، جن میں کثیر تعداد کراچی سے تعلق رکھنے والے شہداء کی ہے۔ یہ محض اعداد و شمار نہیں، یہ بات ہے کئی ہزار خانوادوں کی جن کی نسلیں ختم کر دی گئیں، ہزاروں ماؤں کی جن کی گودیاں اجاڑ دی گئیں، ہزاروں گھروں کی جن کو ویران کر دیا گیا۔ سانحہ عاشور 2009 اور سانحہ اربعین 2010 بھی اسی منصوبے کے تحت ترتیب دیے گئے تھے۔ ان دونوں سانحات میں منصوبہ ساز شرپسند عناصر کی یہی کوشش تھی کہ عاشور دھماکے کے بعد بھی اگر لوگ پیچھے نہ ہٹے تو اربعین میں وہ دوبارہ آزمائے جائیں گے۔ اس طرح تواتر سے عاشور اور اربعین میں حملے کر کے وہ کامیاب ہو جائیں گے، عزاداروں کی تعداد کم ہو جائے گی، اہل سنت برادری سے تعلق رکھنے والے عزادار بھی جلوس میں شرکت سے اجتناب کریں گے، اور ایسے میں ان کا یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے گا۔ سانحہ عاشور کے بعد یہ اربعین کا مرکزی جلوس، جس میں عزم حسینی رکھنے والے سفید کفن زیب تن کیے ہوئے نظر آئے، سروں پہ لبیک یا حسین کی سفید پٹیاں باندھے ان عزاداروں کا جوش اپنے عروج پر تھا کہ ایسے میں ملیر سے زائرین کے جلوس میں شرکت کے لیے روانہ ہونے والی بس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایک موٹر سائیکل کا زائرین کی بس سے ٹکراتے ہی ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے، جس کی گونج میلوں دور تک سنی گئی۔ چاروں سمت سے بس کو کالے دھوئیں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کچھ ہی وقت میں اس دھوئیں کو چیرتی ہوئی ایمبولینس کی گاڑیاں متاثرین کو اسپتال منتقل کرتی ہیں۔ خبر پھیلتے ہی عزاداران کا ایک ہجوم اسپتال کا رخ کرتا ہے اور اسپتال لبیک یا حسین کے نعروں سے گونجنے لگتا ہے۔ عزاداران کے دل ملول اور آنکھیں اشکبار تھیں۔ اسپتال میں رش بڑھتے ہی ایک اور زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ دھماکے کی شدت سے اسپتال کے در و دیوار کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ دھماکہ اپنے آپ میں اس قدر شدت رکھنے کے باوجود بھی عزاداروں کے دلوں میں موجود محبت امام حسین علیہ السلام کی شدت پر غالب نہ آ سکا۔ باطل جسے اپنی جیت سمجھ رہا تھا، دراصل اس عمل سے اس نے اپنی شکست کا سامان تیار کر لیا تھا۔ فاذکرونی اذکرکم، خدا کبھی اس کا ذکر مٹنے نہیں دیتا جو خدا کے ذکر کو قائم رکھے۔ اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ ذکر خدا کی خاطر قربان کیا، اور آج امام حسین علیہ السلام کا ذکر خدا نے باقی رکھا ہوا ہے۔ اب جو کوئی بھی مقصد سید الشہداء کی راہ میں قربان ہوتا جائے گا، خدا اس کو اور اس کے ذکر کو بھی ویسے ہی زندہ رکھے گا جیسے 1400 سالوں سے ذکر حسین علیہ السلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس ذکر کے مخالفین، سازشی عناصر اور منصوبہ سازوں کے لیے میرا رب فرماتا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ دشمنان ازاں نے تمام تر منصوبے بنا لیے، سارے ہتھ کنڈے اپنا لیے اس ذکر کو مٹانے کے لیے، اسے محدود کرنے کے لیے، لیکن خدا کے اس فرمان کو بھول گئے کہ خدا سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ ہوا وہی جو خدا چاہتا ہے۔ آج وہی مقام ہے، وہی ذکر ہے، وہی روز اور وہی جلوس۔ اسی شان و شوکت کے ساتھ تمام عالم اسلام مل کر مظلوم کربلا کی یاد منانے جلوس میں شامل ہوئے ہیں۔ منصوبہ سازوں کے تمام منصوبوں پر پانی پھر گیا، تمام تدبیریں الٹی پڑ گئیں اور عزائے مظلوم کی جیت ہوئی۔ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔